یاسر صاحب، آج کل مریم نواز کے انٹرویوز کے کچھ لیکڈ کلپس چل رہے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک اینکر کو مریم نواز نے انٹرویو دیا تھا. انٹرویو بنیادی طور پر پلانٹڈ تھا اور اس کے اندر جو سوالات تھے وہ پہلے سے طے تھے، مگر ایک دو سوالات جو ہے وہ کورس سے باہر کے آ گئے تھے. اینکر نے کچھ سوالات تھوڑے سے ہٹ کے کر لیے تھے. اچھا، وہ مریم نواز اس کے اوپر جواب نہیں دے سکی اور گڑبڑا گئی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو مریم نواز ہے یہ کیا ہے؟ مریم نواز اس لیے سیاستدان ہے اور ایک پارٹی کی ایک بہت مین لیڈر ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے کھرب پتی کی اور سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی، کوئی اس کی اسٹڈی نہیں ہے سیاسیات کی. کچھ وہ زیادہ نہیں جانتی زمین پر زندگی کیسی ہے. مثلا زمین پر زندگی کیسی ہے اس کو فیل کیسے کریں گے ہم؟ جب ہم اپنے بچوں کو لے کے دکان پر جاتے ہیں تو ہمارے بچے بہت ساری چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں کہ بابا یہ ٹافی لینی ہے، یہ چاکلیٹ لینی ہے، یہ کھلونا لینا ہے. اور بہت دفعہ ہم ان کو لے کے دے سکتے ہیں اور بہت دفعہ نہیں لے کے دے سکتے. تو وہ بچے جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے بابا ہمیں یہ چیز نہیں لے کے دے سکے. ایک کمی کا احساس ہوتا ہے. اور جتنا بچہ جو ہے وہ غریب باپ کا بیٹا ہوگا وہ محرومی اور وہ کمی کا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ایک محنت کش کا بیٹا کہے گا باجی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، روٹی تو لا دو. اس کی کمی کا یہ لیول ہوگا. پاکستان کی 80% آبادی اس لیول پر رہ رہی ہے. پاکستان کی 80% آبادی وہ ہے جن کے گھروں میں ڈیلی سالن نہیں بنتا کیونکہ وہ سالن کا بنانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ روٹی کھاتے ہیں پیاز سے، گڑ سے اور اس طرح کی چیزوں سے، کیونکہ وہ سالن افورڈ نہیں کر سکتے. تو مریم نواز جس نے پیدا ہوتے ہی دولت دیکھی ہے، دھن دیکھا ہے، جس چیز کی خواہش کی وہ مل گئی، اسے زندگی کا کیا تجربہ کہ زندگی کیا ہے زمین پر کچھ نہیں پتا اس کو. اچھا، ایک تو خود کو کچھ نہیں پتا تو کوئی بات نہیں. انسان اگر کوئی اسٹڈی کرے، کوئی مطالعہ کرے، کوئی جائے فیلڈ کے اندر، لوگوں سے ملے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیسے رہتے ہیں، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بس ہم لیڈر ہیں کیونکہ ہم ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں اور ہم بہت مال و دولت اور بہت وسائل کیری کرتی ہیں. اب اس انٹرویو کے اندر اس نے بڑی ایک دلچسپ بات کی. ایک بی ایم ڈبلیو کا ذکر ہوا تو مریم نواز کو اس بی ایم ڈبلیو کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں واقعی اس کو نہیں پتا ہوگا. یہ درست تھی وہاں پر مریم. یہ مذاق غلط بنا رہے تھے جو تحریک انصاف والے، اس کا مذاق بنا رہے تھے اس بات پر. وہ واقعی اس کو نہیں پتا ہوگا. اب وہ کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اس کی یہ ان کے گھروں میں فلیٹ کے فلیٹ کھڑے ہوتے ہیں ان گاڑیوں کے. جناب یہ آپ اور میں عام مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں جن کی اوقات جو ہوتی ہے وہ آلٹو تو ہونڈا سٹی اور میکسیمم ہونڈا سیوک تک کی ہوتی ہے، اور ایک آدھ گاڑی لیتے ہیں تو بڑے جناب اپنے آپ کو سیٹ سمجھتے پھرتے ہیں. ہم بڑے سیٹ بن گئے ہیں اور مزدوروں کو اور عام کسانوں کو نا وہ حکارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یا عام مڈل کلاسیوں کی یہ نیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ جو یہ والا طبقہ ہے نا جناب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے دولت کے ڈھیروں کے اوپر یہ براجمان ہے. اور یہی تو وہ غلیظ تضاد ہے جس کی ہم کمیونسٹ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف دولت کے کبھی نہ سوچے گئے، کبھی نہ تصور کیے گئے ڈھیر ہیں چند لوگوں کی مٹھی کے اندر، اور دوسری طرف کروڑوں لوگ بھوکے ہیں، بے بس ہیں، ان کو زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. زندگی کی سہولتوں کو دفع کریں، ان کو روٹی میسر نہیں ہے پیٹ بھر کے. وہ لوگ ہیں. یہ اتنا غلیظ تضاد ہے اس سسٹم کے اندر. اب اس سسٹم کو جسٹیفائی کون کرتے ہیں؟ یہ فضول قسم کے مڈل کلاس یہ جاہل جو ہے وہ اس سسٹم کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور جی جو محنت کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے. ملک ریاض نے کون سی محنت کی ہے؟ کیا محنت کی ہے اس نے سوائے اس کے کہ اس نے گماشتگی کی ہے ایک مخصوص ادارے کے بڑے افسران کی ایک ٹائم پر، اور اس کے بعد وہ ریل اسٹیٹ میں گیا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں ریاسی طاقت کے ذریعے سے، اور پھر جو اس نے خود پیسہ اکٹھا کیا اس اپنے گارڈز کی طاقت کے ذریعے سے اس نے لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضے کیے ہیں. اور کیا کیا اس نے؟ محنت کر کے کماتے ہیں. بکواس بات ہے. اگر محنت کر کے کمائی ہوتی تو اس سماج میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، وہ پسے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ محتاج کیوں ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو گھٹیا قسم کی جو پولیٹیکل جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی نیچے ہے اصل میں ہے کیا. اور یہ جاہل مطلق ہیں بیسیکلی.
مریم نواز تو ان سب میں سب سے آگے اس نے پروف کیا کہ میں سب سے آگے ہوں. عمران خان صاحب سے اس کا مقابلہ ہے ویسے، مگر وہ بہت آگے ہے بہرحال. تو اس کا باپ بہرحال اس سے کم بونگیاں مارتا تھا. مریم نواز نے تو ماشاءاللہ جو بونگیاں ماری ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر، تو پی ٹی آئی والے ہنس کر اس کو اپنا 12واں کھلاڑی بھی کہتے ہیں. اور وجہ اس کی سمپلی یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، بس زوم ہے کہ جی ہم بہت بڑی چیز ہیں اور ہم یوں کر کے اشارہ کریں گے تو جناب دنیا رک جائے گی، اور ہم اشارہ کرتے ہیں تو دنیا اٹھ جاتی ہے، اور ہم اشارہ کرتے ہیں دنیا کو بٹھا سکتے ہیں. اپنی طاقت کے اوپر کا ایک زوم ہے، اور یہ زوم ہے کہ ہم عقل کل ہیں. حالانکہ یہ بیوقوفوں کے آئی جی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سڑک پہ چلنے والا ایک عام آدمی جو ہے نا، ایک عام ٹھیلے والا جو سڑک پہ کھڑا ہے، جو فیکٹری میں کام کرنے والا ایک عام مزدور ہے، جو اس دھرتی کے اوپر کام کرنے والا ایک عام کسان ہے، وہ ان سے بہتر جو ہے وہ سیاسی سوچ بھی رکھتا ہے، سماج کے بارے میں بھی بہتر جانتا ہے ان سے. یہ اصل میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ صرف گند کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ مخصوص کچھ سرمایہ دار گینگز ہیں جن کی یہ ریپرزنٹیٹو ہیں، دیٹس آل. یہ ہے آپ کی جو سیاسی قیادت ہے. اس کے سوا اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس کے اندر جو کلپس لیک ہوئے ہیں، وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے، انہوں نے وہ کلپس شاید خریدے ہوں گے وہاں پر، تو صحافیوں نے بیچ دیے ہوں گے. اگر صحافی نے خود نہیں بیچے ہوں گے تو اس کے کسی کیمرہ مین وغیرہ نے بیچ دیے ہوں گے، پیسے چنگے مل گئے ہوں گے اس کو، اس کی اچھی دیہڑی لگ گئی، تو مریم نواز جو ہے اس کی اوقات لوگوں کے سامنے آ گئی. ایسے ہوتا ہے. یہ ان کے کلپس وہ یہ لیک کرواتے ہیں، یہ وہ ان کے کلپس لیک کرتے ہیں، یہ ان کے کرتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے ان کے بیچ میں. مگر جو اصل چیز، جو امپورٹنٹ چیز جو ایکسپوز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ کتنے منافق ہیں کہ عمران خان پہ یہ توشہ خانے کا الزام لگاتی تھی نا، کہ توشہ خانے سے وہ گھڑی لے کے کھا گیا تھا. بالکل عمران خان توشہ خانے سے گھڑی لے کے کھا گیا تھا، اور اس نے غلط کیا تھا. وہ ایک گھٹیا آدمی ہے، اس نے گھٹیا کام ہی کیا تھا. گھٹیا آدمی گھٹیا کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مگر یہ کون سی خود ودیا ہے جس نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا جس کا الزام یہ اپنے جو ہے مخالفین پر لگاتی رہی ہے. اور پھر ان کے حامیوں کو چیک کریں. عمران خان کے حامیوں کو اس بات کی خوشی نہیں تھی اس کلپ کے اوپر کہ عمران خان بے گناہ ثابت ہوا ہے. ان کو خوشی اس بات پر تھی کہ جو گند عمران نے کیا، دیکھو دیکھو وہ مریم نواز نے بھی وہی گند کیا. اسی طرح جو مریم کے جو حمایتی ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ بس اتنا ہی کہتے رہے، دیکھیں نا جی بد اخلاقی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا کلپ جو ہے وہ وہ لیک کیا گیا. بھائی اجازت کے بغیر کیا گیا یا بغیر اجازت کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقائق تھے یا نہیں تھے جو لیک ہوئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں سارے حقائق تھے، اور یہ حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حکمران طبقے سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. محنت کش طبقے کی پارٹی کی، محنت کش طبقے کی لیڈرشپ کی شدید ضرورت ہے اس وقت شدید ضرورت ہے کہ سوشلسٹ نظریات کی روشنی کو تیزی کے ساتھ پھیلایا جائے. دیکھیں نظریات دو طرح کے، ایک حکمران طبقے کے نظریات ہے جو زندہ آباد مرد آباد فلانا اربپتی آ جائے گا تو ملک آگے لے جائے گا، نہیں فلاں پارٹی کے اربپتی آئیں گے تو ملک آگے لے جائیں گے، یہ نظریات ہیں. اور ایک دوسری طرف مزدور طبقے کے نظریات ہیں کہ جب محنت کش طبقہ انقلاب کر کے تمام وسائل زندگی پر قبضہ کرے گا، تمام دولت کو اپنے تصرف میں لے آئے گا، تمام انڈسٹری کو، تمام بینکس پر قبضہ کرے گا، ان کو اپنی تحویل ملے گا اور اس کو سماج کے مشترکہ مفاد کے لیے چلائے گا، تو کیا صورتحال بنے گی اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ایک نظریات یہ ہیں، ایک نظریات سرمایہ داری نظام کو چلانے والے ہیں. یہ دونوں اپوزٹ نظریات ہیں، اور اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سوشلسٹ نظریات جو ہیں ان کو سمجھنے والی اور ان کے لیے جدوجہد کرنے والی پارٹی کی تعمیر کے عمل کو تیز کیا جائے. یہ عمل چل رہا ہے، یہ عمل اس کے اوپر بہت سارے لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ریڈ ورکرز فرنٹ کے حوالے کے پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے، پروگریسو یوتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے عرصے میں ہمیں ایک جینون ورکنگ کلاس کی ریولوشنری پولیٹیکل پارٹی مل جائے گی اور ہمیں اس گند سے نجات ملے گی.